میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ کانسٹیبل سلیم نے اطلاع دی کہ کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے کوئی بھی سوال کیے بغیر کانسٹیبل سے کہا، ٹھیک ہے، وہ جو کوئی بھی ہے اسے فوراً میرے پاس بھیج دو۔ سلیم احمد مجھے سلیوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع گجرانوالہ کے شہری علاقے کے ایک تھانے میں تھی، اور اس تھانے کا چارج سنبھالے مجھے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہاں ہنگامی بنیادوں پر بھیجا گیا تھا۔ تھانے کے انچارج فضل محمود صاحب ایک پولیس مقابلے میں شہید ہو گئے تھے۔ انہی کی جگہ بھرتی کرنے کے لیے مجھے اس تھانے میں تعینات کیا گیا۔ جو بندہ میرے کمرے میں داخل ہوا اس کی عمر کا اندازہ میں نے 50 کے قریب لگایا۔ وہ سربی مائل بدن کا مالک ایک پستہ گامہ شخص تھا۔ اپنے لباس اور حلیے سے وہ صاحب حیثیت نظر آتا تھا۔ اس نے سر پر سفید ٹوپی پہن رکھی تھی اور چہرے سے خاصا پریشان نظر آتا۔ میں نے پیشہ ورانہ خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا اور میز کی دوسری جانب رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میرا نام جنید علی ہے تھانے دار صاحب، اس نے بھوجل آواز میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا۔ عام طور پر لوگ مجھے بابو جنید کہتے ہیں۔ میں ایک ٹیکسٹائل میل کا مالک ہوں جو آپ کے تھانے کے نزدیک ہی جی ٹی روڈ پر واقع ہے۔ آپ سے پہلے اس تھانے کے جو انچارج تھے ان سے میری اچھی سلام دعا تھی۔ بہرحال وہ لمحے بھر کے لیے رکا، گہری سانس لی، پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہنے لگا، تھانے دار صاحب، ایک پریشانی مجھے کھینچ کر آپ کے پاس لے کر آئی ہے۔ میں اپنی جوان بیٹے عبید علی کے لیے سخت فکر مند ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، آپ کی فکر مندی کا سبب کیا ہے اور اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ عبید کل دوپہر سے غائب ہے، بابو جنید نے گلوگیر آواز میں جواب دیا۔ اوہ! میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میرے سوال پر وہ آئندہ 15 منٹ میں جنید علی نے جو مجھے افسوسناک کہانی سنائی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ گزشتہ روز یعنی 10 اکتوبر کی دوپہر عبید اپنے گھر سے یہ کہہ کر نکلا تھا کہ وہ عمران نامی کسی دوست سے ملنے جا رہا ہے اور 2-3 گھنٹے میں واپس آ جائے گا، لیکن بدقسمتی سے وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔ بابو جنید کے بیان کے مطابق اس نے ہر اس جگہ پر عبید کو ڈھونڈا جہاں اس کے جانے کے امکانات ہو سکتے تھے، لیکن ہر طرف ناکامی نے ہی اس کا استقبال کیا۔ ہر جانب سے مایوس ہونے کے بعد وہ میرے پاس آیا تھا اور درخواست دی تھی کہ میں عبید کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرنے کے بعد اس کے بیٹے کو تلاش کروں، وغیرہ وغیرہ۔ بابو جنید اور اس کی بیک بات سننے کے بعد میں نے پوچھا، عبید کے دوست اس کی گمشدگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ نے ان سے کوئی بات کی؟ تنویر، ساجد، یعقوب اور فرید سب سے میں باری باری پوچھ چکا ہوں تھانے دار صاحب، اس نے روحان سی آواز میں جواب دیا۔ ان میں سے کوئی بھی عبید کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ بھی حیران ہے کہ عبید اچانک غائب کہاں ہو گیا ہے۔ 1 منٹ بابو جنید، میں نے چونکتے ہوئے انداز میں اسے رکنے کے لیے کہا اور سوال کیا، کل دوپہر میں آپ تھے کہاں جب عبید گھر سے روانہ ہوا تھا؟ میں اپنی فیکٹری میں تھا، اس نے بتایا۔ اور آپ کی رہائش گاہ کہاں پر ہے؟ باغبان پورہ میں۔ جی ٹی روڈ پر اور باغبان پورہ میں اچھا خاصا فاصلہ ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا اور پوچھا، جب عبید کل دوپہر میں گھر سے نکلا تھا تو اس وقت وہاں اور کون کون موجود تھا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں میری بیوی زائدہ اور عبید سے چھوٹی بیٹی فرزانہ کوثر۔ اس نے جواب دیا، ہماری فیملی انہی 4 افراد پر مشتمل ہے جناب۔ تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے مجھے بتایا ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے عبید نے اپنے کسی عمران نامی دوست کے پاس جانے کی بات کی تھی۔ کیا آپ نے عمران سے پوچھ تاچھ کی ہے؟ عمران نام کا کوئی لڑکا عبید کے دوستوں میں شامل نہیں ہے تھانے دار صاحب، بابو جنید نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ تنویر، ساجد، یعقوب اور فرید بھی عمران سے واقف نہیں، بلکہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ نام انہوں نے پہلی بار سنا ہے، لیکن آپ کا بیٹا تو عمران اس سے ملاقات کا کہہ کر ہی گھر سے نکلا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کرینے والے انداز میں سوال کیا، کیا یہ بات اس نے آپ کی بیوی سے کہی تھی یا آپ کی بیٹی سے یا پھر بے وقت دونوں سے؟ عبید نے اپنی ماں کو بتایا تھا جناب، اس نے بتایا۔ جب میری بیوی نے اسے پوچھا کہ عمران کون ہے، پہلے تو کبھی تم نے اس کا ذکر نہیں کیا، تو عبید نے جواب دیا کہ عمران چند روز پہلے ہی اس کا دوست بنا ہے، وہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، وہ لوگ چچروادی کے چودھری ہیں اور عمران کے پاس اپنی چھوٹی سی جیپ بھی ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ زیر نظر واقعہ آج سے لگ بھگ 65 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں کسی کا صاحب کار ہونا
بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں بھی گاڑیوں موٹر کارز کی تعداد انگلیوں پر بآسانی گنی جا سکتی تھی، تو گجرانوالہ تو ایک چھوٹا سا شہر شمار ہوتا تھا۔ وہاں کسی شخص کے پاس اپنی جیپ کا ہونا اس کی عمارت کی روشن دلیل تھی۔ تو کیا آپ نے چچروالی جا کر عمران نامی اس نوجوان کا پتہ لگانے کی کوشش کی ہے؟ میں نے بابو جمید سے سوال کیا تاکہ عبید کا کوئی سراغ ہاتھ لگ جاتا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ پہلے تھانے میں عبید کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دوں، اس کے بعد اس کی طرف جاؤں گا۔ ویسے وہ لمحے بھر کے لیے تھما اور پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی۔ ہم پچھلی 3 نسلوں سے گجرانوالہ میں ہی آباد ہیں۔ میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں، چچروالی ایک چھوٹا سا نوائی گاؤں ہے۔ وہاں کوئی بڑا زمیندار ہے اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی جیپ یا کار۔ ہاں، البتہ میں یہ پتہ ضرور لگانا چاہتا ہوں کہ کیا اس گاؤں میں عمران نامی کوئی نوجوان رہتا ہے یا نہیں۔ میں خود پتہ لگوا لوں گا، آپ کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے بابو جی، میں نے کہا۔ ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ یا تو عبید نے اپنی ماں سے غلط بیانی کی ہے یا پھر آپ کی بیوی نے درغوئی سے کام لیا ہے۔ ابھی آپ ہی بتا سکتے کہ ان میں سے کس نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ کسی نے بھی نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ ہماری 4 افراد کی مختصر سی فیملی میں کوئی بھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا تھانے دار صاحب۔ ہمارے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے بابو جنید، میں نے کہا، لیکن حالات تو یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ عمران نام کا کوئی کردار تو بہرحال موجود ہے، چاہے عمران اس کا اصل نام ہو یا نہ ہو۔ خیر، لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس لی اور پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میں ہر قیمت پر اس عمران کو ڈھونڈ نکالوں گا، کیونکہ عبید کی بازیابی کے لیے عمران کا ملنا بہت ضروری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے ہمیں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بس آپ کسی بھی طرح میرے بیٹے کو تلاش کریں، ہم سب عبید کے لیے بہت پریشان ہیں۔ ان ہم سب میں آپ مجھے بھی شامل سمجھے بابو جی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اس تلاش میں مجھے آپ کا بھرپور تعاون درکار رہے گا۔ کیا آپ کے پاس عبید کی کوئی فوٹو ہے؟ جس کی فوٹو مل جائے گی، لیکن اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، اس نے کہا۔ میں گھر سے لا کر آپ کو دے دوں گا آج ہی کسی وقت۔ زحمت نہیں ہے اس صورت کی، میں نے کہا۔ میں آج کسی وقت آپ کے دولت خانے پر حاضری دوں گا اور عبید کی فوٹو بھی ساتھ لے لوں گا۔ میں آپ کی بیوی زاہدہ صاحبہ کا بیان قلم بند کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ گمشدہ عبید کو آخری بار انہوں نے ہی دیکھا تھا، لہذا ان کے بیان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میں آپ کی بیوی کو تھانے بلانا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے میں نے گھر آنے کی بات کی ہے۔ البتہ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری نظر سے اسے دیکھا اور بات پوری کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے عبید کے جن 4 گہرے دوستوں کا ذکر کیا ہے، انہیں میرے پاس لانا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ میرا اشارہ تنویر، ساجد، یعقوب اور فرید کی جانب ہے۔ آپ نے ان سے عبید کے بارے میں پوچھ لیا ہے، پر میں اپنے طریقے سے پوچھ تاچھ کر کے ان کے بیانات لینا چاہتا ہوں۔ سمجھ گیا جی، وہ جلدی سے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ میں آج ہی دوپہر تک انہیں آپ کے پاس تھانے پہنچا دوں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ سے ایسا ہی تعاون چاہتا ہوں۔ اب آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں، خوب اچھی طرح سوچ اور سمجھ کر۔ جی پوچھیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ کیا عبید کا کسی لڑکی سے کوئی معاملہ تو نہیں چل رہا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے ہی پر یقین انداز میں بولا۔ 1 سال پہلے جب میں نے عبید کی منگنی اس کی خالہ کی بیٹی شکیلہ سے کر دی تھی، اور اگلے سال مارچ میں یعنی 5 مہینے بعد اس کی شادی ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کبھی ایسے چکروں میں نہیں رہا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ وہ اس وقت 18 سال کا ہے۔ اس کی ساری زندگی میرے سامنے ہی گزری ہے تھانے دار صاحب۔ کوئی دشمنی وغیرہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی ایسا شخص جو کسی بھی سبب آپ سے خفا ہو، وہ آپ سے کوئی پرانا بدلہ لینا چاہتا ہو؟ میرا ایسا کوئی بھی دشمن نہیں ہے جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ باقی جہاں تک ناراضگی کی بات ہے تو ایک آدھ تو ایسا بندہ ہوتا ہی ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں جا سکتا کہ کسی سازش کے تحت میرے بیٹے کو اغوا ہی کروا دے۔ اس بندے کی حدود کا تعین میں خود کروں گا بابو جنید، میں نے واضح الفاظ میں کہا۔ آپ مجھے اس کی خفگی کی تفصیل سے آگاہ کریں اور باقی کا کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ 2 سال پہلے تک میں رفیق بھائی کے ساتھ ساشے داری میں کام کرتا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔
رفیق احمد بہت اچھے انسان ہیں. گجران والا کے انڈسٹریل ایریا یعنی سائڈ میں ہی ان کی رفیق ٹیکسٹائل کے نام سے ایک فیکٹری ہے. سالہ سال سے ہمارے درمیان تمام معاملات خوش اسلوبی سے چل رہے تھے. پھر کسی بدخواہ نے ہماری اس پارٹنرشپ کو توڑنے کی کوشش شروع کر دی. میں کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا کیونکہ میں نہیں جانتا کہ وہ سازشی شخص ہے کون. بہرے کف میرے اور رفیق بھائی کے بیچ انبن شروع ہو گئی. ہم دونوں کو ایک دوسرے سے شکایت رہنے لگی اور بالآخر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ اب ہمیں راضی خوشی الگ ہو جانا چاہیے. اور یہ فیصلہ میرے لیے بڑا ہی فائدہ مند نکلا. وہ سانس لینے کے لیے رکا. پھر ان الفاظ میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے ادھر جی ٹی روڈ کے کنارے بابو ٹیکسٹائل ملز کے نام سے ریشمی کپڑا تیار کرنے کی فیکٹری لگا لی. میری اس فیکٹری میں کپڑا بننے کی مشینیں 25 پاور کی اور ایک تانا مشین اور ایک نلکی بھرنے والی شٹل مشین لگی ہوئی ہے. میں اپنی فیکٹری میں ساٹن پینس اور سلک وغیرہ بناتا ہوں. اللہ کے فضل سے میرا کاروبار ٹھیک ٹھاک قسم کا چل رہا ہے. بولتے بولتے وہ خاموش ہو گیا. میں اس کی آنکھوں میں اتر آنے والی نمی کی وجہ سے بخوبی آگاہ تھا. چنانچہ میں نے تسلی دینے والے لہجے میں کہا، بابو جنید، میں آپ کی پریشانی کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں. بھروسہ رکھیں آپ مجھ پر. سمجھ لیں کہ میں نے ابھی سے عبید کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے اور جلد ہی میں آپ کو بہت بڑی خوشخبری بھی سناؤں گا انشاءاللہ. اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کرنے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گیا. عبید علی 10 اکتوبر کی دوپہر سے لاپتہ تھا، لیکن میرے پاس یہ کیس 11 اکتوبر کی صبح کو آیا. گمشدہ نوجوان کے باپ بابو جنید نے مجھے ابتدائی معلومات فراہم کر دی تھی. میں نے بابو جنید کو تسلی اور دلاسا دے کر تھانے سے روانہ کر دیا اور اپنے وعدے کے مطابق اسی وقت عبید کی تلاش کا کام بھی شروع کر دیا. اس سلسلے میں نے مندرجہ ذیل قدم اٹھائے. سب سے پہلے میں نے کانسٹیبل اکرم خان کو ضروری ہدایت کے ساتھ چچروالی بھیجا تاکہ اس پراسرار نوجوان عمران کے بارے میں چھان بین کی جا سکے. اکرم خان کی رپورٹ خاصی مایوس کن تھی. چچروالی میں عمران نام کا کوئی بھی نوجوان تھا اور نہ ہی وہاں کسی کے رہائشی کے پاس کوئی کار یا جیپ تھی. جنید علی نے حسب وعدہ دوپہر کے بعد گمشدہ عبید کے چاروں دوستوں کو میرے سامنے حاضر کر دیا تھا. ان کی عمریں 16 سے 22 سال کے درمیان تھی. سب سے چھوٹا یعقوب 16 سال کا تھا اور سب سے بڑے تنویر کی عمر 22 سال کی تھی. علاوہ ازیں فرید 18 سال کا اور ساجد 19 سال کا تھا. میں نے باری باری انہیں اپنے کمرے میں بلا کر مختلف قسم کے سوالات کیے، لیکن کوئی بھی کام کی بات مجھے معلوم نہ ہو سکی جو عبید کی بازیابی کے حوالے سے فائدہ مند ہوتی. ان میں سے کوئی بھی کسی بھی عمران سے واقف نہیں تھا، بلکہ وہ سب اس بات کو لے کر حیران اور پریشان تھے کہ عمران نام کا وہ بندہ یکایک کہاں سے نمودار ہو گیا تھا. آخر میں ان چاروں کو میں نے ایک ساتھ اپنے سامنے بٹھا دیا. میں چند لمحات تک ان کے چہروں کا تاثرات کا جائزہ لیتا رہا. پھر قدرے نرم لہجے میں کہنے لگا، تم لوگ عمران کو نہیں جانتے، لیکن تمہاری اس ناواقفت سے حقیقت میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دوست کل دوپہر سے غائب ہے. ایک پولیس افسر ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں گمشدہ عبید کو تلاش کروں، اور یہ کام آپ سب پر بھی لازم ہو چکا ہے. آپ لوگ اپنے طور پر عمران کا سراغ لگانے کی کوشش کرو. اگر عمران مل گیا تو بھی عبید مل جائے گا. میری بات بھیجے میں اتر رہی ہے یا نہیں؟ بالکل تھانے دار صاحب، تنویر نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم عبید کی تلاش کا کام شروع کہاں سے کریں. آخری بار عبید سے آپ لوگوں کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا. پرسوں شام میں، ساجد نے جواب دیا. ہم اکثر ہی شام کو ملا کرتے ہیں. کیا آخری ملاقات میں اس نے ایسا کچھ کہا تھا جس سے ظاہر ہوتا کہ آئندہ روز وہ کسی سے ملنے والا ہے؟ نہیں تھانے دار صاحب، فرید نے جواب دیا. کیا اس شام وہ کسی پریشانی یا الجھن میں نظر آ رہا تھا؟ میں نے باری باری ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے پھر سوال کیا. یا اس نے کوئی ایسی بات کی ہو جو سننے میں آپ لوگوں کو عجیب لگی ہو؟ بالکل بھی نہیں، یعقوب نے کہا. باقی سب نے بھی نفی میں گردنیں جھٹک دی. میں گہری سانس لے کر رہ گیا. اگر ہم عمران کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں تھانے دار صاحب، تنویر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تو یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ عبید اپنے گھر والوں سے عمران سے ملنے کا بہانہ کر کے نکلا ہو اور اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو. تنویر، تمہاری بات میں وزن ہے. میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے ذہن کو دوڑا اور مجھے بتاؤ کہ عبید کی گمشدگی کے پیچھے کون سا راز ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ایکسیڈنٹ، اس نے پرسوچ انداز میں کہا.
या फिर वो किसी राजन के हत्थे चढ़ गया हो। और ये भी तो हो सकता है कि किसी ने भारी तावन हासिल करने के लिए उबैद को अगवा कर लिया हो। तनवीर, तुम तो बिल्कुल पुलिस वालों के अंदाज में सोचते हो। मैंने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए कहा, तुम करते क्या हो? ये भी मुमकिन है कि किसी दुश्मन ने हसद और नफरत के जज्बात से मलगूब होकर उबैद को ठिकाने लगा दिया हो। वो अपनी ही धुन में बोलता चला गया। कुछ भी हो सकता है थानेदार साहब। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अगर उबैद का एक्सीडेंट हुआ होता तो वो हसद ज़्यादा देर तक छुपा नहीं दे सकता था। यह अगवा बराए तावान का मामला भी नहीं लगता, क्योंकि उबैद की गुमशुदगी को लगभग 24 घंटे गुजर गए, लेकिन ताहाल किसी ने रकम का मुतालबा नहीं किया। इसी तरह अगर किसी डाकू को या लुटेरे ने उस पर हाथ डाला होता तो अब तक वो जिंदा या मुर्दा हालत में कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाता। बाबू जुनीर ने मुझे बताया कि उनकी किसी से दुश्मनी वगैरह भी नहीं। इसी तनाजुर में सोचते हुए एक ही रुख बस बाकी रह जाता है, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा, और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहने लगा। हसद और नफरत का जज्बा, इस नौयत के जज्बात इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। तुम चारों ही उबैद के सबसे ज़्यादा करीब थे, इसलिए तुमको ही बताना होगा कि उबैद से कौन जलता था और कौन उसको नापसंद करता था। मेरा ध्यान तो नौशेरा रोड की तरफ जा रहा है, तनवीर ने सरसराती हुई आवाज़ में जवाब दिया। नौशेरा रोड? मैंने जाकर उसकी तरफ देखा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वहाँ रहने वाला कोई शख्स उबैद से शदीद नफरत या बेपनाह हसद करता है और इसी नामुराद ने तुम लोगों के दोस्त को गायब किया है, या फिर गायब करवा दिया है, या फिर मौत के घाट उतारा है? थानेदार साहब, सच्ची बात तो यह है कि हम में से कोई भी कुछ नहीं जानता कि उबैद के साथ दरअसल वाक़या क्या पेश आया है, तनवीर ने कहा। मैं तो बस इम्कानात की बात कर रहा हूँ सरकार। एक मिनट रुको, मैंने उसकी बात काट कर सवाल किया। बेशक हम उबैद की गुमशुदगी के हवाले से इसी इम्कानात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन तुमने ख़ास तौर पर नौशेरा रोड का नाम क्यों लिया? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे ज़हन में आखिर चल क्या रहा है। क्या आपको मालूम है कि 5 माह के बाद उबैद की शादी डॉक्टर शाकिर अली की बेटी शकीला से होने वाली थी? जवाब देने के बजाय उल्टा उसने मुझसे सवाल किया। हाँ, बाबू जुनैद ने मुझे इस शादी के बारे में बताया है, मैंने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा। शकीला उबैद की खाला की बेटी है और अपने वालिदैन की अखलौती औलाद भी। सिर्फ यही नहीं थानेदार साहब, साजिद ने अजीब से लहजे में कहा। शकीला कम उम्र और इंतहाई हसीन व जमीन लड़की है और वो लोग नौशेरा रोड पर रहते हैं। डॉक्टर शाकिर का क्लिनिक भी इसी इलाके में है। फरीद ने साजिद की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं समझता हूँ कि तनवीर ने इसी जानिब इशारा किया है। हम इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि नौशेरा रोड का कोई नौजवान शकीला में दिलचस्पी रखता हो और उससे शादी का ख्वाहिशमंद भी हो। जी बिल्कुल, तनवीर ने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं इसी जानिब आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ थानेदार साहब। ऐन मुमकिन है कि उबैद की और इसरार गुमशुदगी के पीछे इसी नौजवान का हाथ हो जो नौशेरा रोड से ताल्लुक़ रखता है और हम जिसका नाम भी नहीं जानते। अगर नाम नहीं जानते तो फिलफोर जानने की कोशिश करो। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए ताकीदी अंदाज में कहा। आखिर तुम लोग उबैद से अपनी दोस्ती का हक कब निभाओगे? तनवीर, मैंने इनमें से सीनियर को उसके नाम से मुखातिब करते हुए कहा। यह काम मैं तुम्हारे ज़िम्मे लगा रहा हूँ। तुमने जल्द अज जल्द ये पता लगाने की कोशिश करना है कि नौशेरा रोड या उसके गिरदोनवा में कोई शख्स शकीला का उम्मीदवार था या नहीं। समझ गया मैं थानेदार साहब, तनवीर ने पुरज़म लहजे में कहा। और तुम तीनों भी अपनी आंखें और कान खुले रखोगे। मैंने बारी बारी साजिद, फरीद और याकूब की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें उबैद की गुमशुदगी के हवाले से जो भी पता चले तुमने फ़ौरन से पेशतर आकर मुझे बताना है, समझ गए? उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया। मैं इन्हें रुखसत करने लगा तो तनवीर ने मुझसे कहा। थानेदार साहब, आपके सवाल का जवाब तो रह गया। कौन सा सवाल? बेसाख्ता मेरे मुँह से निकला। आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं करता क्या हूँ। हाँ, मुझे भी याद आ गया। मैंने कहा और पूछा, तुम फिर बताओ क्या मसरूफियत है तुम्हारी? मैं एक काश्तकार अमीर हुसैन का बेटा हूँ। उससे बताया, हमारे पास 5 किले एकड़ ज़री अराज़ी है, लेकिन मुझे इस काम से दिलचस्पी नहीं रही। अब्बा जी ने अपनी ज़िंदगी में मुझे खेती बाड़ी सिखाने की बहुत कोशिश की थी, मगर इनकी तमन्ना मैंने पूरी नहीं होने दी और अब वो ज़मीन एक तरह से लावारिस पड़ी है। मुझे ज़मींदारी आती नहीं, पर अगर मैं ठेके पर किसी मज़ारे को दे देता हूँ तो इसमें से मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। मेरा मतलब है कि गुजारा मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तंग आकर मैंने फ़ैसला ये किया है कि इस कतई अराज़ी को फ़रोख्त करके कोई वेगन ले लूँ
اور اسے لاہور اور گجرانوالہ کے درمیان چلانا شروع کر دوں۔ اتفاق سے ڈرائیونگ آتی ہے مجھے، اور اس روڈ پر سواریوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ لیکن اماں کسی طرح مان ہی نہیں رہی، وہ ایک ہی بات پر اڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے، اس نے کہا، تنویر پتر زمین زمیندار کی ماں ہوتی ہے، اپنی ماں کو بیچنا بڑی ہی شرم کی بات ہے۔ بس وہ اسی باتوں سے میرا دماغ خراب کرتی رہتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں ہم دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ کسی حد تک تم دونوں ہی صحیح ہو، میں نے گول مول جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب۔ دیکھو تنویر، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، عموماً زمین کو ماں کہہ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے دھرتی ماں کی ترکیب بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ زمین کے اصطلاحی یا مرادی معنی ہیں، یعنی زمین کسی ماں کے مانند انسانوں کی پرورش کے لیے اپنے اندر سے اناج، پھل، سبزیاں، پانی اور ایسی دیگر ضروری اشیاء مہیا کرتی ہے۔ لیکن ماں کے لفظی یا اصلی معنی انسان کو جنم دینے والی عورت کے، جو اسے پال پوس کر بڑا کرتی ہے۔ لہذا ذریعہ راضی کو بیچنا اگرچہ معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ اپنی ماں کو بیچنا ہرگز بات نہیں۔ اگر اس عمل کو گناہ یا بے شرمی یا بےغیرتی کا درجہ دے دیا جائے تو پھر زمین کو خریدنا بھی اسی زمرے میں آئے گا، کیونکہ خرید و فروخت کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ لازم و ملزم ہے۔ اگر اپنی زمین کو یعنی کہ اپنی ماں کو فروخت کرنا بری بات ہے تو کسی دوسرے کی ماں یعنی کہ زمین کو خریدنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے تو میرے دماغ کو روشن کر دیا ہے تھانے دار صاحب، تنویر نے عقیدت مند نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے مجھے؟ میں نے مختصر طور پر جواب دیا، انتظار۔ کس کا انتظار؟ اس نے درابی لہجے میں پوچھا۔ عبید کے صحیح سلامت مل جانے کا انتظار، میں نے کہا۔ فی الحال میرا دماغ پوری طرح اس کی بازیابی پر لگا ہوا ہے۔ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نبٹ جائے، اس کے بعد میں خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر تمہیں کوئی مشورہ دوں گا۔ تنویر نے ہاں میں گردن ہلائی، پھر وہ چاروں ہی تھانے سے رخصت ہو گئے۔ اسی شام میں نے محلہ باغبان پورہ کا دورہ بھی کیا۔ بابو جنید کی بیوی زاہدہ ایک روایتی قسم کی گھریلو عورت تھی۔ بیٹی کی پراسرار گمشدگی نے زاہدہ بیوی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ عبید 18 سال کا ایک قد آور گھمرو نوجوان تھا، اور سب سے اہم بات یہ کہ اگلے سال مارچ میں اس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ گویا بابو جنید کے گھر کی خوشیوں کو کسی بدخواہ کی نظر لگ گئی تھی۔ میں نے 15-20 منٹ تک زاہدہ سے پوچھ تاچھ کی، لیکن اس انٹرویو کا کچھ بھی حاصل حصول سامنے نہیں آیا۔ زاہدہ نے مجھے وہی معلومات فراہم کی جو صبح بابو جنید کی زبانی میرے علم میں آئی تھی۔ بابو جنید کے اشارے پر زاہدہ میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے گئی تو میں نے جنید علی سے سوال کیا، بابو جنید، کیا عبید کے سسرال والوں کی طرف سے کوئی آیا تھا؟ جی بالکل، وہ لوگ، میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹر شاکر علی اور اس کی بیوی یعنی زاہدہ کی چھوٹی بہن خالدہ کل شام میں اور آج دن میں آئے تھے اور کافی دیر ہمارے پاس بیٹھ کر گئے ہیں۔ عبید کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ کیا کہیں گے وہ بیچارے تھانے دار صاحب؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہنے لگا، ہماری طرح وہ بھی بے حد پریشان ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عبید اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے۔ وہ لڑکی والے ہیں جناب، ان کا فکر مند ہونا تو بنتا ہے۔ 5 ماہ کے بعد اس لڑکے کی بارات ان کے گھر جانے والی تھی، وہ حیرت انگیز طور پر لاپتہ ہو گیا ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے نپے تلے الفاظ میں کہا، بابو جی، میں آپ سے ایک انتہائی ذاتی نوعیت کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو سمجھ لیں یہ تفتیش کا حصہ ہے، وہ تفتیش جس کی انگلی پکڑ کر میں آپ کی گمشدہ بیٹے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور اداس لہجے میں بولا، آپ مجھ سے ہر قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں جناب۔ آج صبح تھانے میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 1 سال پہلے عبید اور شکیلہ کی منگنی کر دی گئی تھی۔ میں نے تنویر کے بیان کردہ خدشے کی روشنی میں بابو جنید سے سوال کیا، کیا شکیلہ کی منگنی سے پہلے یا بعد میں اس کے لیے کسی اور لڑکے کا رشتہ بھی آیا تھا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ تھانے دار صاحب؟ اس نے کرینے والے انداز میں سوال کیا۔ کیا اس بات کا عبید کی گمشدگی سے کوئی تعلق نکلتا ہے؟ بابو جی، پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے ہی چلتی ہے، میں نے تنویر کا ذکر کیے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لیے مجھے کیس کے گرد و نواح میں ہر چھوٹی بڑی چیز پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے۔ اگر جواب دینے میں آپ کو کوئی قباحت محسوس ہو رہی ہے تو میں اپنا سوال واپس لے لیتا ہوں۔ کوئی قباحت یا پریشانی نہیں ہے جناب، وہ پراعتماد لہجے میں بولا۔ میں ہر صورت میں عبید کو اپنے سامنے زندہ اور صحیح سلامت دیکھنا چاہتا ہوں۔
اور اس کے لیے آپ مجھ سے جس طرح کا بھی تعاون چاہیں گے وہ میں ضرور کروں گا۔ باقی آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے وہ سانس ہموار کرنے کے غرض سے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عبید کی منگنی سے پہلے شکیلہ کے لیے اعجاز احمد نام کے ایک بندے کا رشتہ آیا تھا۔ اعجاز کا باپ سرفراز ایک میڈیکل اسٹور چلاتا ہے اور یہ اسٹور شکیلہ کے باپ ڈاکٹر شاکر علی کے کلینک کے نزدیکی ہے۔ شاکر علی نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انکار کا سبب کیا تھا؟ میں نے دلچسپی بھرے لہجے میں سوال کیا۔ کیا اعجاز احمد میں کوئی برائی یا کوئی خرابی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی تھانے دار صاحب، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ اعجاز کا رشتہ رد کرنے کی دو بنیادی وجہ تھیں۔ نمبر 1، خالدہ نے اپنی بڑی بہن یعنی میری بیوی زاہدہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے ہی بیٹے کو دے گی۔ نمبر 2، اعجاز شکیلہ سے 8-9 سال عمر میں بڑا بھی تھا۔ بابو کی وضاحت کے بعد میں گہری سانس لے کر رہ گیا تھا اور پھر میں نے سرسری انداز میں پوچھا، اعجاز آج کل کیا کر رہا ہے؟ وہی اپنا پرانا کام، اس نے بتایا۔ وہ میڈیکل اسٹور میں اپنے باپ سرفراز کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ اور ہاں، اسے چونکتے ہوئے لہجے میں انکشاف کرتے ہوئے کہنے لگا، عبید کی منگنی کے 2 ماہ بعد ہی اعجاز نے اپنی چچا زاد سے شادی کر لی تھی اور 1 ماہ میں وہ اب باپ بھی بننے والا ہے۔ بابو جنید کے واضح جواب نے اعجاز احمد کو میری نگاہ میں کہیں اور لا کھڑا کیا اور وہ میرے شک کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ اعجاز کی بیوی کسی بچے کو جنم دینے والی تھی۔ ان حالات میں یہ سوچنا کہ اس نے کسی حسد یا بغض میں عبید کو کہیں غائب کر دیا ہوگا کسی بھی طور مناسب یا جائز نہیں تھا۔ میں نے اعجاز احمد کے نام پر کاٹی لگائی، بابو جی کی خاطر مدارات کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور واپس آ گیا۔ آئندہ روز یعنی 12 اکتوبر کی دوپہر بلی تھیلے میں سے باہر نکل آئی۔ میں تھانے میں بیٹا روزمرہ کے کام نپٹا رہا تھا کہ بابو جنید ایک پرچے کے ساتھ میرے پاس آ گیا۔ یہ دیکھیے تھانے دار صاحب، اس نے پرچہ میری جانب بڑھاتے ہوئے پریشان کن لہجے میں کہا، عمران نے 5,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے۔ بابو جنید کی بات سن کر میں چونک گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ پرچہ لے لیا۔ میں نے طے شدہ پرچے کو کھول کر پڑھا۔ اس پر تحریر اور مختصر سی دھمکی آمیز پیغام کچھ اس طرح تھا، بابو جی اگر اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو آج مغرب اور عشاء کے درمیان 5,000 روپے لا کر کنہیا لال باغ میں آ جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنے بیٹے کی گمشدگی کے بارے میں تھانے میں رپورٹ بھی درج کروا دی ہے، بس اتنی ہی پھرتی کافی ہے، اسے زیادہ ہوشیاری میں برداشت نہیں کروں گا۔ اگر تم نے چالاکی دکھانے کی کوشش میں اس خط کو پولیس کے حوالے کر دیا تو اس کے نتیجے میں تھانے دار نے کسی بھی قسم کی کارروائی کا منصوبہ بنایا تو پھر تم اپنے لخت جگر کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ میں آج سورج غروب ہونے کے بعد کنہیا لال باغ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اکیلے آنا بالکل، اور 5,000 بھی اپنے ساتھ لانا۔ عمران، میں نے اغوا کار کے تاوانی مطالبے کو سادہ اور سیدھا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے، ورنہ اس کی تحریر شکستہ اور بیان جاہلانہ تھا، وہ بہت ہی کم پڑھا لکھا لگتا تھا۔ تھانے دار صاحب، عمران نے اس خط میں مجھے تاکید کی ہے کہ پولیس سے ہرگز بھی رابطہ نہیں کرنا، پر میں سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ وہ خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے غلط کیا ہے یا پھر صحیح، پر اب عبید کی زندگی آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ میں نے کانسٹیبل کو کمرے میں بلا کر بابو جنید کے لیے پانی لانے کا حکم دیا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہنے لگا، بابو صاحب میری بات کو دھیان سے سنیں۔ ایک چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 معاملات کو کلی طور پر اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، ویسے تو کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہر معاملہ پاک پروردگار کی مرضی اور اجازت کا محتاج ہے، لیکن میں آپ کو جن 6 چیزوں کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں ان کو کرنے یا روکنے میں انسان مکمل طور پر بے بس اور بے اختیار ہے، اور وہ 6 چیزیں یہ ہیں: زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق اور اولاد۔ اسی دوران میں کانسٹیبل نے پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس لا کر بابو جنید کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ میرے کہنے پر اس نے آدھے سے زیادہ گلاس اپنے معدے میں اتارا اور امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ عبید کی اور آپ کی اور میری ہم سب کی زندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بابو جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اغوا کار کا مطالبہ سن کر آپ میرے پاس دوڑے ہوئے چلے آئے اور آپ نے یہ بہت اچھا بھی کیا، آگے کے معاملات میں خود دیکھ لوں گا۔ عبید کو عمران کی چنگل سے نکال کر بحفاظت آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مجھے چند سوالات کے سیدھے اور کھرے جوابات چاہیے۔
اور یہ جوابات آپ کو ہی دینا ہوں گے۔ پوچھے جناب، وہ جلدی سے بولا۔ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اغوا کار کے مطالبے والا یہ خط آپ کو کہاں سے ملا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اپنی فیکٹری میں سے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے فیکٹری کے ابتدائی حصے میں گیٹ کے ساتھ ہی ایک کمرے میں اپنا آفس بنا رکھا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ آج صبح جب میں فیکٹری پہنچا تو یہ خط میری میز پر رکھا ہوا تھا۔ کیا آپ نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ خط آپ کی میز پر کس نے رکھا تھا؟ بالکل، میں نے اپنی چپراسی سے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا منیر حسین نامی ایک ادھیڑ عمر بندے کو میں نے اپنے آفس کی صفائی اور اوپر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اسی نے مجھے بتایا کہ میری آمد سے پہلے ایک نو عمر لڑکا یہ خط دے کر گیا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران نے بابو جی کے لیے دیا ہے۔ کیا آپ کا ملازم اس نو عمر لڑکے کو جانتا ہے؟ میں نے پوچھا، اور وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں منیر حسین کی بات کر رہا ہوں۔ منفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں تھانے دار صاحب، منیر نے اس لڑکے کو پہلا کبھی نہیں دیکھا۔ جی ٹی روڈ کی دونوں جانب مختلف چیزیں تیار کرنے والی فیکٹریاں ہیں۔ ان کارخانوں کے کب میں زیادہ تر کھیتی نظر آتے ہیں، اور کہیں اکا دکا چھوٹے موٹے محلے بھی آباد ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا ایسے ہی کسی محلے میں رہتا ہو۔ کیا فیکٹری میں کام کرنے والے کاریگروں کو پتہ تھا کہ آج آپ لازماً فیکٹری آئیں گے؟ میں ہفتہ وار تعطیل کے علاوہ کبھی چھٹی نہیں کرتا جناب، اس نے بتایا۔ صرف جمعے کے روز میری فیکٹری بند ہوتی ہے۔ ایک بات تو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہے میری کہ اغوا کار نے آپ کے معلومات پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اسے معلوم ہے کہ آپ نے عبید کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آج آپ ضرور فیکٹری آئیں گے، اسی لیے اس نے آپ کے آنے سے پہلے یہ خط آپ کے آفس میں پہنچا دیا۔ وہ عمران ہی یا کوئی اور، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے ہر حال میں اس بدبخت سے نبٹنا ہے اور آپ کے بیٹے کو زندہ سلامت واپس لانا ہے۔ اور اگر وہ مردود اتنا ہی باخبر ہے تو پھر اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ میں آپ سے ملنے تھانے میں آ گیا ہوں۔ اس نے خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کہیں وہ غصے میں آ کر عبید کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ عمران یا وہ جو کوئی بھی ہے، اس نے ایک بھاری رقم کے لیے آپ کے بیٹے کو اغوا کیا ہے، اور جب تک 5,000 روپے اس کے ہاتھ میں نہیں آ جاتے وہ عبید کو زندہ سلامت رکھنے پر مجبور ہے۔ بس آپ کو ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ میں ابھی اسی وقت آپ کی مدد کر سکوں گا جب آپ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کریں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے 5,000 روپے کے لیے بھاری رقم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میری اس بات پر یقیناً آپ کو ہنسی بھی آ رہی ہوگی، کیونکہ آج کل 5,000 روپے تو کسی پرائیویٹ اسپتال کا یا پھر ڈاکٹر اپنی فیس کی مد میں آپ سے وصول کر لیتا ہے۔ لیکن یہ آج کے نہیں بلکہ 65 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب سونا 80 یا 70 روپے کا ہوتا تھا۔ بہرحال میری بات سن کر اس نے کہا، جی تھانے دار صاحب، آپ کی بات میرے دل کو لگی ہے۔ اس نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں آپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے دلیری سے کام لوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آگے کیا کرنا ہے مجھے۔ کیا آپ آج شام سے پہلے 5,000 روپے کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں میں کر لوں گا۔ اس نے بڑے ہی اعتماد سے جواب دیا۔ تب تو ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اب آپ میری بات پوری توجہ سے سنیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے آگے۔ وہ جی جان سے میری جانب متوجہ ہو گیا۔ کنہیا لال باغ گھر دور سڑک پر ریلوے پھاٹک کے نزدیک واقع تھا۔ کسی زمانے میں جی ٹی روڈ سے نکلنے والا ایک کچا راستہ ریلوے ٹریک کو عبور کرنے کے بعد نیر اپر جناب کے پار پپلی والا تک جاتا تھا۔ اس سڑک پر گھوڑوں کی ریس بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے اس ریس کورس کو سادہ آواز میں گھڑ دوڑ سڑک بھی کہا جاتا۔ آج کل یہی راستہ کچا امن آباد روڈ کہلاتا ہے۔ اس وقت تک سورج غروب ہو چکا تھا۔ یہ 12 اکتوبر کی شام تھی۔ میں کنہیا لال باغ کے اندر ایک چوڑے تنے والے درخت کے پیچھے موجود تھا۔ میرے عملے کے 3 جان باز حوالدار ناصر شاہ، کانسٹیبل وحید چودھری اور کانسٹیبل اکرم خان بھی اندھیرے کی اوٹ میں پوزیشن سنبھالے یکدم چاقو چوبند کھڑے تھے۔ آج دن ہی میں نے باغ کے مالی چاچا خوشیا سے مل کر اغوا کار عمران کو چھاپنے کا پکا بندوبست کیا تھا۔ عمران نے مغرب اور عشاء کے درمیان بابو جی کو 5,000 روپے کے ساتھ باغ میں آنے کو کہا تھا۔ اس نے اپنے خط میں اس بات کی وضاحت نہیں کی تھی کہ 5,000 روپے وصول کرنے کے بعد وہ کب اور کیسے مغوی عبید کو اس کے باپ کے حوالے کرے گا۔ بہرے کف میں نے بابو جنید کو سختی سے یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ اندھیرا ہونے سے پہلے باغ کے اندر قدم بھی نہیں رکھے گا۔ میں نے ساپیری اپنے عملے کے ساتھ باغ کے اندر عمران کو گھیرنے کے حوالے سے تمام انتظامات کو
मुकम्मल कर लिया था। इस सिलसिले में माली खुशिया का ताउन भी हमें हासिल था। जब तारीखी ने हर शे को अपने पर्दों के नीचे छुपा लिया तो मैंने बाग के बैरूनी हिस्सों में घर दौड़ सड़क पर एक टांगे की मखसूस आवाज़ सुनी। मुझे ये समझने में कोई दिक्कत या दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि बाबू जुनेद 5,000 रुपये के साथ वहाँ पर पहुँच गया था। मेरे इस यकीन का सबब ये था कि टांगे की आवाज़ के साथ ही किसी बूढ़े इंसान के खांसने की आवाज़ भी मेरे कानों तक पहुँची। ये एक तरह का कोड था जो मेरे और बाबू जुनेद के दरमियान तय पाया। उसे वक्फे वक्फे से खांस कर मुझे अपनी पोजीशन से आगाह करना था। मैंने अपने साथ आने वाले थाने के अमले को भी सारी सूरत हाल से आगाह किया। लिहाजा हम सब बिल्ली के पैरों के मानत दबे पांव बड़ी आहिस्तगी से बाबू जुनेद की जानिब बढ़ने लगे। हम किसी मुकाम पर जमा नहीं थे। हमारी पोजीशन को देखकर ये कहा जा सकता था कि थोड़ा फासला रखकर हमने एक तरह से बाबू जुनेद को अपने नरगे में ले रखा था। यह हिकमत अमली इस बात को ज़हन में रखकर तरतीब दी गई कि बाबू जुनेद से तावन की रकम 5,000 रुपये वसूल करने के लिए इमरान को उसके करीब आना पड़ता और ज़ाहिर के इस मौके पर इन दोनों के दरमियान मुकाबला भी होता। रकम इमरान के हवाले करने के बाद बाबू जुनेद अपने बेटे के बारे में लाजमी तौर पर सवाल करता कि वो उबैद को कब और कहाँ इसके हवाले करेगा। बस मुझे इसी सुनहरी मौके का इंतज़ार था। बाबू जुनेद की मसनूई खांसी अंधेरे में उसकी लोकेशन का पता तो दे रही थी, लेकिन इमरान की आमद का दूर दूर तक नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। हम चौंकना और हर किस्म की हंगामी कार्रवाई के लिए तैयार खड़े थे। एक मखसूस और महदूद फासले पर जाकर हम रुक गए और बड़ी बेताबी से अपने एक्शन में आने का इंतज़ार करने लगे। हमारा ये इंतज़ार तवील तौर पकड़ने लगा। अब एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। धड़कनें भी बेतरतीब सी हो रही थीं। किसी करीबी नज़दीकी मस्जिद से इशा की अज़ान बुलंद होने लगी। मुबैना अगवाकार इमरान ने मगरिब और इशा के दरमियान बाबू जुनेद को कन्हैया लाल बाग में पहुँचने के लिए कहा था। इसका वादे मतलब यही था कि इस दौरान में वो खुद भी रकम की वसूली के लिए वहाँ पर आ जाएगा, लेकिन मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बावजूद भी उसकी आमद के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैंने मज़ीद 15 मिनट तक उसका इंतज़ार किया। उसके बाद बाबूजी के पास चला गया। थानेदार साहब, वो कमीना तो आया ही नहीं। मुझ पर निगाह पड़ते ही उसने दरारी लहजे में कहा, हाँ ठीक कह रहे हैं आप। मैंने भी हाँ में गर्दन हिलाई। अगर वो बाग के अंदर कदम रखता या बाहर ही कहीं मौजूद होता तो हमारी निगाह से बच नहीं सकता था। मैं उबैद के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहा हूँ थानेदार साहब, वो रुआंसी आवाज़ में बोला। बार बार मेरा ध्यान एक ही तरफ जा रहा है। मैंने चौंकते हुए लहजे में सवाल किया, किस तरफ? कहीं इमरान को ये तो नहीं पता चल गया कि मैंने उसे गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस की मदद ली है? वो अपने खदशात का इजहार करते हुए बोला, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आया। वज़न तो है आपकी बात में बाबूजी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। आपके ख्याल के मुताबिक मुझे जान गया था कि अगर उसने बाग में आपसे मिलने की कोशिश की तो उसकी गिरफ्तारी पक्की है, लेकिन इस मामले का एक और पहलू भी है। ऐन मुमकिन ये भी है कि वो ये देखना चाहता हो कि आप उसका मुतालबा पूरा करने के लिए यहाँ आते भी हैं या नहीं, और इस अमर की तस्दीक के लिए उसका बाग के अंदर कदम रखना ज़रूरी नहीं था। कन्हैया लाल बाग तक पहुँचने के लिए आपके पास एक ही रास्ता था, यानी आप जीटी रोड से घड़दौड़ सड़क पर मुड़ते और रेलवे फाटक को अबूर करने के बाद कन्हैया लाल बाग में आ जाते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जनाब, बजा फरमा रहे हैं आप। वो तायदी अंदाज में सर को हिलाते हुए बोला, मैं इसी रोड को इख्तियार करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। अगर मेरी थ्योरी दुरुस्त है तो इमरान रेलवे फाटक के आसपास कहीं मौजूद था। उसने आपको यहाँ देखकर अपनी तसल्ली कर ली कि आप उसकी हिदायत पर मनोहन अमल कर रहे हैं। मैंने कहा, अब वो बहुत जल्द आपसे दोबारा राब्ता करेगा और 5,000 रुपये की वसूली के लिए वो आपको किसी और जगह बुलाएगा। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे थानेदार साहब। वो एक तवील और आसूदा सांस लेते हुए बोला, आपने इस केस का एक रोशन पहलू उजागर किया है, लेकिन अब इस इम्कान को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो पुलिस की मौजूदगी के बाइस यहाँ पर नहीं आया। इसे किसी तरह ये पता चल गया कि मैंने उसे पकड़वाने के लिए पुलिस की मदद ली है। आप जिस अंदेशे का इजहार कर रहे हैं वो कहने और सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन उसके अंदर एक राज की बात छुपी हुई है। उसने तुरंत सवाल किया, कौन सी राज की बात? अगर इमरान जान गया था कि उसे घेरने के लिए पुलिस पहले से ही कन्हैया लाल बाग में घात लगाए बैठी है, तो वो फिर हमें सबसे पहले यह सोचना होगा कि ये इतला इमरान तक पहुंचा ही किसने। मैंने सपाट आवाज़ में कहा,
یہ بات تو میرے اور آپ کے درمیان طے ہوئی تھی. میں اور میرے تھانے کا عملہ تو اس پروگرام کو لیک نہیں کر سکتا. کیا آپ نے کسی سے پولیس کی اس کارروائی کا ذکر کیا تھا؟ نہیں. ہاں یا نہیں؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا تھا. میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اس بارے میں بتایا تھا. اس نے کہا. اور وہ دونوں ہی یہ گھٹیا کام نہیں کر سکتی کہ ہمارے پروگرام کے بارے میں اغوا کار کو بتا دیں. میں نے دھوک انداز میں کہا. بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ عمران سے رابطے میں نہیں ہے. آپ اپنے ذہن پر دباؤ ڈال کر یہ یاد کرنے کی کوشش کریں کہ بیوی اور بیٹی کے علاوہ آپ نے کسی اور سے اس مشن کا تذکرہ کیا تھا. ہاں، یاد آیا مجھے. آج ساپر میں عبید کے چاروں دوست تنویر، ساجد، یعقوب اور فرید میرے پاس آئے تھے. وہ لوگ عبید کی پراسرار گمشدگی کو لے کر بہت پریشان تھے. وہ خود بھی عبید کو ہر ممکنہ جگہ پر خود تلاش کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے. میں جانتا ہوں وہ چاروں عبید کے سچے اور ہمدرد دوست تھے. ان کی ذہنی حالت عبید کے لیے فکر مندی کو دیکھ کر میں نے اسے بتایا. میں نے قطعی کلامی کرتے ہوئے پوچھا. کیا بتا دیا؟ یہی کہ آج رات عمران مجھ سے سودے بازی کرنے کے لیے کنہیا لال باغ میں آئے گا. اس نے بتایا. وہ مجھ سے اپنی مطلوبہ رقم لے کر عبید کو میرے حوالے کر دے گا. انہوں نے کہا کہ میں کیلا باغ میں نہ جاؤں. اس سے میری اور عبید کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. وہ چاروں بھی میرے ساتھ یہاں پر آنا چاہتے تھے، لیکن میں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ میری اور عبید کی حفاظت کے لیے تھانے دار اور دیگر پولیس اہلکار باغ کے اندر موجود ہوں گے. یہ سن کر وہ چاروں ہی مطمئن ہو گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ آنے کی ضد نہیں کی. یہ آپ نے اچھا نہیں کیا بابو جی، میں نے خفگی آمیز انداز میں کہا. وہ چاروں آپ کی نظر میں چاہے کتنے بھی قابل اعتماد کیوں نہ ہوں، لیکن راز تو راز ہی ہوتا ہے. انہیں ہماری اس کارروائی کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور آپ کا یہ عمل مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا. میری ایک بات اپنے بھیجے میں بٹھا لیں آپ. انسان عموماً دھوکہ وہیں سے کھاتا ہے جہاں پر اسے اندھا اعتماد ہوتا ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی تھانے دار صاحب. وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا. مجھے معاف کر دیں جناب. ٹھیک ہے، میں آپ کی اس بد احتیاطی کو نظر انداز کر دیتا ہوں. میں نے کہا. امید ہے کہ آپ آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہیں دیں گے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی آپ کی ہدایت سے 1% بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گا. وہ پرعزم لہجے میں بولا. اسی میں آپ کی اور آپ کے بیٹے کی بھلائی ہے، اور اس بات کا بھی یقین رکھیں کہ میں عبید کو ہر صورت بازیاب کروا کے صحیح اور سلامت آپ تک پہنچاؤں گا. بہت بہت شکریہ آپ کا تھانے دار صاحب. اس نے تشکرانہ انداز میں کہا. میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا. یہ ساری بھاگ دوڑ آپ پر کوئی احسان کرنے کے لیے نہیں کر رہا میں بابو جی، میں نے واضح الفاظ میں کہا. ایک تھانہ انچارج ہونے کے ناطے یہ سب مجھ پر فرض ہے. میں تو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنی بس ڈیوٹی کر رہا ہوں. وہ احترام بھری نظروں سے مجھے تکنے لگا. اب کنہیا باغ لال میں مزید رکنے کا کوئی مطلب نہیں تھا، لہذا میں نے حوالدار ناصر شاہ اور کانسٹیبل وحید چودھری کو بابو جی کی حفاظت کے خیال سے ٹانگے پر سوار کروا دیا تاکہ وہ اسے محفوظ انداز میں باغوان پورہ اور اس کے گھر پہنچا دیں. بابو جنید کے پاس ایک تگڑی رقم موجود تھی. میں اس بات کے امکانات کو قطع نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ عمران یا کوئی اور راہزن اسے لوٹنے کے لیے اس پر ایک بھرپور اور جان لیوا حملہ کر سکتا تھا. ان کا ٹانگا وہاں سے روانہ ہونے لگا تو میں کانسٹیبل اکرم خان بھی اس پر سوار ہو گئے. میرا تھانہ راستے ہی میں جی ٹی روڈ کے کنارے پر لاری اڈے کے نزدیک واقع تھا. تھوڑی ہی دیر میں اور اکرم خان تھانے پہنچ گئے تھے. میں نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کی، پھر کھانا کھایا. اس کے بعد آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا. اس رات کافی دیر تک مجھے نیند نہیں آئی. عبید کی پراسرار اور حیرت انگیز گمشدگی کے والے معاملے نے مجھے بری طرح سے بے چین کر دیا تھا. اگرچہ اس کے اغوا کار کا نام سامنے بھی آ چکا تھا اور بندے نے لاپتہ نوجوان کے باپ سے ایک تگڑی رقم کا مطالبہ بھی کر دیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ معاملہ مجھے خاصا پیچیدہ نظر آ رہا تھا. عمران نامی وہ مبینہ اغوا کار جس بے فکری سے اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا، اس سے ایک بات میری سمجھ میں آ رہی تھی. یا تو وہ بہت ہی کنہیا مشک مجرم تھا یا پھر وہ گھر کا بھیدی تھا. اسی لیے وہ بابو جی کی عادت، مزاج، مالی حیثیت اور معلومات سے بخوبی واقف تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ خطرناک کھیل بڑے ہی اعتماد کے ساتھ کھیل رہا تھا. گزشتہ روز میں نے مغوی عبید علی کے گھر جا کر اس کی ایک فوٹو حاصل کی. میں نے فوٹو کو نکال کر اس کے چہرے پر نگاہ جما دی. عبید کی آنکھیں روشن اور چہرے کے خد و خال سے وجاہت جھلکتی تھی. اچانک میرے ذہن میں ایک سادہ لفظ اللہ والے کا نام چمکا.
اس کے ساتھی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نیک سیرت شخص کا نام تھا صوفی نثار احمد۔ برسوں پہلے اس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ ان دنوں میری تعیناتی میاں چنو کے کردانے میں تھی۔ صوفی نثار اوصاف حمیدہ کا مالک ایک زبردست انصاف تھا۔ وہاں کے لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی رائے رکھتے تھے۔ کوئی کہتا کہ صوفی صاحب کے پاس جنات اور موکلات ہیں جن سے وہ کام لیتا ہے، یعنی بات اسے عملیات کا ماہر سمجھتے تھے۔ چندے کو اسے جادوگر بھی خیال کرتے۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ صوفی نثار کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے بارے میں لوگوں کی آرا کی تصدیق کرتا تھا اور نہ ہی تردید۔ تعریف اور تنقید سے مبرا اپنے حال میں مست رہنے والا ایک سادہ مزاج اور بے ضرر اللہ قسم کا بندہ تھا۔ اس موقع پر مجھے صوفی نثار کی یاد عبید کی وجہ سے آئی۔ صوفی نثار میں درجنوں بلکہ سینکڑوں خوبیاں تھیں، لیکن میں اس ولی کامل کی ایک حیرت انگیز روحانی صلاحیت کا چشمدید گواہ تھا۔ وہ اللہ کا رفیق کسی بھی انسان کی تصویر کو دیکھ کر بتا دیتا کہ وہ زندہ ہے یا پھر اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اگر وہ شخص حیات ہے تو پھر وہ کہاں اور کس جگہ پر موجود ہے۔ وہ کسی شخص کی لوکیشن تو نہیں بتا سکتا تھا، البتہ وہ ایسے اشارے ضرور دے دیتا جس کی مدد سے گمشدہ فرد کو بآسانی ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ عبید کی فوٹو کو بغور دیکھنے کے دوران میں میرا ذہن آپ و آپ قبلہ صوفی نثار کی طرف کیوں چلا گیا۔ لیکن افسوس کہ میری اس تک رسائی نہیں تھی۔ برسوں پہلے وہ میاں چنو سے اچانک ہی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے کبھی دیکھا اور نہ ہی کسی سے اس کے بارے میں سنا تھا۔ بہرحال 13 اکتوبر کی صبح میں نے بابو ٹیکسٹائل میلز کا ایک دورہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ جب معاملہ گھر کے بھیدی تک جا پہنچا تو پھر مجھے بھی روایتی طریقے سے تھوڑا ہٹ کر اب تفتیش کرنا تھی۔ اس حوالے سے میں نے 3 راستے منتخب کیے۔ نمبر 1، بابو جی کا گھر، کیونکہ گمشدہ عبید علی کو آخری بار اس کی ماں زبیدہ بی بی نے اسی گھر میں دیکھا تھا۔ یہ بات صرف زبیدہ بی بی کو معلوم تھی کہ اس کا بیٹا اپنے کسی نئے دوست عمران سے ملنے جا رہا تھا۔ اس حوالے سے میں نے زاہدہ بی بی سے تفصیلی بات کی اور اسے ہر حوالے سے بے قصور بھی پایا تھا۔ نمبر 2، مغوی عبید کے چاروں دوستوں کو بھی کسی خاص زاویے سے ٹٹولنا بہت ضروری تھا، کیونکہ بابو جنید نے انہیں بھی پولیس کی کنہیا لال باغ والی کارروائی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ انہی میں سے کسی نے مخبری کر دی ہو۔ میں نے انہیں دوپہر کے بعد چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 3، بابو جنید کا کارخانہ، جہاں میں نے بھی جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہاں کام کرنے والے کاریگروں سے پوچھ تاچھ فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی۔ عمران نے تعاون کی رقم کے لیے نومل لڑکے کے ہاتھ جو روکا بھیجا تھا وہ بابو جنید کے ایک ملازم منیر حسین نے وصول کیا۔ منیر کو قریدنے سے بھی کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی تھی۔ گزشتہ رات موزہ کنگھی والا کے کوجوان کے گھر میں چوری کی واردات ہو گئی اور وہ علی صبح ہی اس کی رپورٹ لکھوانے تھانے پہنچ گیا۔ اس کوچوان کا نام فقیر محمد تھا۔ وہ اپنی ٹانگے میں بیٹھ کر ہی میرے پاس تھانے آیا تھا۔ میں نے رپورٹ درج کرنے کے بعد اسے پولیس کے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور جب وہ واپس جانے لگا تو میں اسی کی ٹانگے پر سوار ہو کر بابو جنید کی فیکٹری کی جانب روانہ ہو گیا۔ بابو ٹیکسٹائل مل میرے تھانے اور کنگھی والا کے درمیان پڑتی تھی۔ فقیر محمد نے مجھے مولوی کے کھوکے کے سامنے اتار دیا۔ مولوی کا کھوکا یعنی کہ ہوٹل چائے اور لذیذ کھانوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ حالانکہ وہ ایک چھپر ہوٹل تھا اور گندے نالے کے اوپر بنا ہوا تھا، مگر وہی بات کہ جہاں کا ذائقہ وہاں ہی رش۔ میں کپور تیلا اور زیبائی نامی کارخانوں کے سامنے سے گزر کر بابو ٹیکسٹائل مل تک پہنچ گیا۔ وہ صبح کا وقت تھا اور بابو جنید ابھی پہنچا نہیں تھا۔ یہ بڑا ہی اچھا موقع تھا کہ میں پوچھ تاچھ کے عمل کو بآسانی نپٹا سکتا تھا۔ میں اس وقت یونیفارم میں تھا اور ویسے بھی وہاں کام کرنے والے سبھی کاریگر اسی حقیقت سے واقف تھے کہ ان کے بابو جی کا جوان بیٹا گم ہو گیا تھا اور پولیس بڑی شدت سے اسے تلاش کر رہی تھی۔ لہٰذا مجھے اپنے مقصد میں کسی بھی قسم کی دشواری یا دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بابو جنید کی فیکٹری میں ساری ہی مشینیں اپنے کام میں مصروف تھیں۔ مشینیں چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بہرحال میں نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ میں فیکٹری ورکر سے اپنے مطلب کے سوالات کر ہی رہا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ بابو جنید بھی آ گیا ہے۔ 20-25 منٹ کی پوچھ تاچھ کے بعد بھی میں فیکٹری کے کاریگروں سے کوئی بھی کام کی بات معلوم نہیں کر سکا۔ وہ سبھی عبید کی گمشدگی سے بہت زیادہ پریشان تو تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ عبید کو کس نے اغوا کیا ہے۔
میں بابو جنید کے آفس میں پہنچا تو اسے میری آمد کی اطلاع دی جا چکی تھی۔ اس نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا، مگر اس کے انداز سے جھلکتی فکر مندی نے مجھے تشویش میں ڈال دیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے ہمدردی لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے بابو جی، مجھے سے نظر آ رہے ہیں آپ؟ یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں تھانے دار صاحب۔ وہ ایک بوجھل سانس لیتے ہوئے بولا، ایک مصیبت جاتی نہیں کہ دوسری آ جاتی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کس نئی مصیبت کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے ملازم منیر حسین کو کمرے میں بلایا اور اسے میرے لیے کیک اور دودھ پتی اور چائے لانے کا حکم دیا۔ پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا، پتہ ہے آپ کو پچھلی رات جب میں گھر پہنچا تو زائدہ نے مجھے کیا دیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، آپ ہی بتائیں۔ یہ زائدہ کو گھر کے صحن میں پڑا ملا تھا۔ اس نے بھورے رنگ کا ایک لفافہ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے پڑھ لیا ہے، آپ بھی پڑھ لیں، پھر بات کرتے ہیں۔ میں نے جلدی سے وہ بھورا لفافہ کھولا، اس کے اندر سے برآمد ہونے والے خط کو کھول کر پڑھنے لگا۔ یہ بھی اسی شخص کی تحریر تھی جس نے عبید کو بدلے جنید سے 5,000 روپے کا مطالبہ کیا تھا، یعنی مبینہ اغوا کار عمران اس نے لکھا تھا۔ بابو جی، میرا منع کرنے کے باوجود بھی تم نے پولیس کو اس معاملے میں گھسیٹ رکھا ہے۔ پچھلی رات وہ لوگ مجھے گرفتار کرنے کے لیے کنہیا لال باغ میں چھپ کر میرا انتظار کر رہے تھے، پر میں نے تمہیں ٹانگے میں بیٹھے دیکھ لیا۔ میں رقم لینے کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا کیونکہ میں کوئی بیوقوف انسان نہیں ہوں۔ خیر، میں تمہاری سنگین غلطی کو معاف کرتا ہوں۔ میں تمہارا اور تمہارے بیٹے کا دشمن نہیں، بس مجھے میرے پیسے چاہیے، اسی لیے میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں۔ اگر تم نے پولیس کے چکر میں پڑ کر یہ موقع بھی گنوا دیا تو پھر اگلی بار تمہیں عبید کی گلی سڑی لاش ہی ملے گی۔ اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ تمہاری فیکٹری جمعے کے دن بند ہوتی ہے اور جمعہ آنے میں صرف 2 دن باقی ہیں۔ تم 5,000 روپے 6 نوٹوں کی شکل میں اور مٹھائی کے ایک ڈبے میں ڈال کر اپنے آفس میں رکھ دو۔ انہی 2 دنوں میں کسی بھی وقت میں وہ رقم لے کر عبید کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اگر تمہیں اپنے بیٹے سے ذرا سی بھی محبت ہے تو پولیس کو میرے اس نئے پروگرام کے بارے میں بتانے کی حماقت نہیں کرنا۔ عمران۔ میں نے اغوا کار کے اس طویل پیغام کو 2 بار بڑی توجہ سے پڑھا، پھر بابو جنید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی بیوی کو کل کس وقت یہ خط گھر کے صحن میں پڑا ملا تھا؟ مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے۔ پچھلے مختصر خط میں عمران نے آپ کو 5,000 روپے کے ساتھ مغرب اور عشاء کے درمیان کنہیا لال باغ میں پہنچنے کو کہا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں بابو جی؟ وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی بالکل، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ رات عمران کنہیا لال باغ میں آیا تھا اور نہ ہی وہ ریلوے پھاٹک کے نزدیک اندھیرے میں موجود تھا، اور میرے اس دعوے کی دلیل یہ خط ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس لی، پھر بھورا لفافہ بابو جنید کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، اس خط کی تحریر اور ڈلیوری کا ٹائم چک چک کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ مغرب کی اذان سے پہلے اس شیطان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ آپ نے پولیس کی مدد سے اسے گرفتار کروانے کا پکا بندوبست کر دیا ہے، اسی لیے اسے مغرب سے پہلے یہ خط آپ کے گھر کے صحن میں پھینکوایا یا پھر خود پھینکا، تاکہ جب آپ کنہیا لال باغ سے واپس آئیں تو ایک نیا خط آپ کا انتظار کر رہا ہو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تھانے دار صاحب، میری تو مت ہی ماری گئی تھی، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ آپ تو اغوا کار کی دھمکی سے اس قدر ڈر گئے تھے کہ 5,000 کے کرنسی نوٹ مٹھائی کے ڈبے میں پیک کر کے اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ اس نے گردن گھما کر دیوار گیر الماری کی طرف دیکھا اور پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں کہا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں رقم کو مٹھائی کے ڈبے میں ڈال کر لایا ہوں؟ پولیس والا ہوں میں بابو جی، اور میرے اندازے بہت کم غلط ثابت ہوتے ہیں۔ آپ نے جس طرح چوکر اپنے میں چوبی الماری کی طرف دیکھا ہے، اس نے نہ صرف میرے اندازے کی تصدیق کی بلکہ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نوٹوں سے بھرا ہوا وہ مٹھائی کا ڈبہ آپ ہی نے الماری کے اندر حفاظت کے ساتھ چھپایا ہے۔ 16 آنے درست ہے آپ کا اندازہ، وہ پریشانی بھرے لہجے میں بولا۔ مجھے معاف کر دیں تھانے دار صاحب، میں عبید کی وجہ سے بہت زیادہ مجبور ہو گیا ہوں۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بابو جی، میں آپ کی ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ آپ ایک ایسے باپ ہیں جس کا جوان جہاں بیٹا 3 دن سے لاپتہ ہے، اور میرے حساب سے آپ اس وقت قدرت کی طرف سے ایک کڑی آزمائش میں گرفتار ہیں۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ یہ کڑی آزمائش والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی جناب، وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ قبل اس کے کہ میں بابو جنید کے سوال کا جواب دیتا،
منیر حسین کیک اور چائے لے کر آ گیا اور یہ دونوں ہی چیزیں میرے سامنے میز پر سجا کر واپس چلا گیا تو میں نے کہا بابو جی آپ نے خواہ زحمت دی۔ اس میں زحمت والی کوئی بات نہیں سرکار، وہ اپنا بھرے لہجے میں بولا۔ آپ کو بھی ناشتہ کیے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں اور پھر یہ چائے اور کیک پیس ہی تو ہیں، یہ میں نے مولوی کے کھوکے سے منگوائے ہیں۔ بابو جنید کے پرخلوص اصرار کو دیکھتے ہوئے میں نے مزید انکار نہ کیا اور اپنے سامنے سجی ہوئی اللہ کی نعمتوں سے انصاف کرنے لگا۔ بہرحال اب تک کی صورتحال کے پیش نظر میں نے اغوا کار عمران کو حراست میں لینے کے لیے 2 جگہ جال ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور آنے والے 2 روز میں یعنی آئندہ جمعے تک آپ مجھ سے یا میرے تھانے سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے، تاکہ اغوا کار کو یقین ہو جائے کہ آپ نے اس کی ہدایت کو پوری طرح ماننے کا ارادہ کر لیا ہے۔ آپ جیسا کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گا تھانے دار صاحب، وہ بڑی ہی فرما برداری سے بولا۔ بتائیے آپ کیا پروگرام ہے آپ کا؟ آپ کن 2 جگہوں پر جال پھیلانے کا ذکر کر رہے ہیں؟ جال نمبر 1 تو آپ کے کمرے میں، اسی کمرے میں کیمرہ لگوایا جائے گا، میں نے کہا اور پوچھا کیا آپ کی فیکٹری ورکرز میں کوئی ایسا بندہ ہے جو الیکٹرک کا کام جانتا ہو؟ جی ہاں، اس نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ تانا ماسٹر سراج الدین بجلی کے چھوٹے موٹے کام کر لیتا ہے، ہمیں اس کارخانے میں کبھی کسی الیکٹریشین کو بلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ ویری گڈ، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پھر سوال کیا، کیا وہ تانا مانا ماسٹر سراج الدین اس فیکٹری میں موجود ہے؟ اس نے ہاں کو ہلایا اور کہا، کیا میں سراج الدین کو یہاں بلا لوں؟ ابھی نہیں، آپ میری جانے کے بعد اسے میرے پاس بلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ وہ آپ کے کمرے میں ایک اطلاعی گھنٹی نصب کر دے، جس کا بٹن آپ کی میز کے نیچے آپ کے ہاتھ کی دسترس میں ہو، اور بجنے والی گھنٹی فیکٹری کے بیرونی حصے میں لگائی جائے گی۔ میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، کام تو بہت آسان ہے، وہ الجھن لہجے میں بولا۔ لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ اس گھنٹی کا آخر مقصد کیا ہوگا؟ بابو جی، ہر اطلاعی گھنٹی کا مقصد بر وقت اطلاع پہنچانا ہوتا ہے۔ میں آج سے آئندہ جمعے تک کے لیے اپنے ایک ہوشیار اور مسلح اہلکار کو آپ کی فیکٹری کے باہر تعینات کر رہا ہوں۔ وہ سادہ لباس میں ہوگا اور وہ اتنی احتیاط اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ڈیوٹی انجام دے گا کہ کسی کی نگاہ اس پر نہیں پڑے گی، لیکن وہ فیکٹری کے اندر آنے اور باہر نکلنے والے ہر شخص کو اپنی نظر میں رکھے گا۔ آنے والے 2 دنوں میں اغوا کار خود آئے گا یا اپنے کسی آدمی کو کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا مٹھائی والا وہ ڈبہ لینے کے لیے آپ کے پاس بھیجے گا۔ بس آپ نے اس بندے کے منہ سے مٹھائی والے ڈبے کا مطالبہ سنتے ہی گھنٹی کا بٹن دبا دینا ہے۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی سادہ لباس مسلح پولیس اہلکار آن واحد میں آپ کے کمرے میں پہنچ جائے گا اور آتے کے ساتھ ہی وہ ٹانگوں پر گولی مار کر اس شخص کو فرار ہونے کے قابل ہی نہیں چھوڑے گا اور فی الفور اسے حراست میں لے لے گا۔ وہ عمران خود ہو یا اس کا کوئی کارندہ، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ اغوا کار عمران ہی ہوا تو پھر سمجھ لیں 1 روپیہ ادا کیے بغیر ہم عبید کو بازیاب کروا لیں گے اور اغوا کار لمبے عرصے کے لیے جیل چلا جائے گا۔ بصورت دیگر اگر مٹھائی کے ڈبے کا مطالبہ کرنے والا اغوا کار کوئی بھیجا ہوا بندہ نکلا تو پھر میں اسے ٹرائل روم میں پہنچا کر اس کے اندر سے سب کچھ اگلوا لوں گا۔ آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ ہماری تفتیش کے سامنے آتی اور شہر بھی ناکردہ جرائم کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہو یا جانور، جان تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے۔ آپ میرے جال نمبر 1 کے بارے میں کیا کہتے ہیں بابو جی؟ بہت ہی عمدہ منصوبہ ہے تھانے دار صاحب، وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اب آپ مجھے جال نمبر 2 کے بارے میں بھی بتا دیں۔ جال نمبر 2 کا تعلق آپ کے گھر سے ہے۔ میرے گھر میں آپ کس قسم کا جال ڈالنا چاہتے ہیں؟ وہ پل کے جھپکاتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ ایک بات آپ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کے بیٹے کو اغوا کرنے والا شخص یا تو باغوان پورا کا رہنے والا ہے یا پھر آپ کے محلے کا یا پھر آپ کی گلی کا کوئی رہنے والا اغوا کار کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسی لیے اسے آپ کے معلومات کی گہری خبر ہے۔ چنانچہ میں آج صاحب پیر آپ کے گھر کے اندر ایک نادیدہ جال پھیلانے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور اس جال کا نام ہے محفل قرآن خوانی۔ یہ کس قسم کا جال ہے تھانے دار صاحب؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں سمجھاتا ہوں۔ آپ تانا مانا ماسٹر سراج الدین سے گھنٹی کا کام کروانے کے بعد سیدھے اسے اپنے گھر لے کر جائیں گے اور محلے میں یہ اعلان کروائیں گے کہ آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان اپنے بیٹے کی باحفاظت بازیابی کے لیے قرآن کی ایک محفل رکھی ہے، جس میں صرف مرد ہی حصہ لیں گے۔ آپ کے گھر میں 40-50 افراد کے بیٹھنے کا انتظام تو کیا جا سکتا ہے نا؟
میرے آخری سوالیہ جملے کے جواب میں بابو جنید نے ہاں ہاں کیوں نہیں، میرے گھر میں ایک بڑا سا ہال ہے جس کی فرضی نصف پر 100 سے زیادہ افراد بڑی آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، آپ قرآن خوانی کے لیے مسجد سے قرآن مجید اور سپارے بھی منگوا لیجیے گا۔ قرآن خوانی کے بعد عبید کی جلد بازیابی کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ میں نے آپ کا گھر اور اس گھر تک پہنچانے والا راستہ دیکھ رکھا ہے۔ میرے آخری الفاظ نے بابو جنید کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ تھانے دار صاحب، اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو اس محفل میں آپ بھی تشریف لائیں گے۔ آپ غلط نہیں سمجھ رہے، میں نے بڑے ہی معنی خیز انداز میں کہا، لیکن تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے نصیحت کی ہے کہ اب مجھے آپ سے میل ملاقات نہیں رکھنا تاکہ عمران کو میری فرما برداری کا یقین آ جائے، اور پھر جب آپ میرے گھر کے اندر موجود ہوں گے تو پھر میں آپ کو کیسے خود سے الگ کر پاؤں گا؟ آپ کو مجھ سے جدا ہونے کی کوشش نہیں کرنا پڑے گی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں اس طرح بھیس بدل کر آؤں گا کہ آپ مجھے تھانے دار کی حیثیت سے نہیں پہچان پائیں گے۔ میں چپ چاپ بڑی صفائی کے ساتھ اپنا کام کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان تمام لوگوں کو اپنے گھر مدعو کر پائیں جن کے ساتھ عبید کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا، خاص طور پر اس کے وہ چاروں دوست جن کے سامنے آپ نے کنہیا لال باغ والی مشن کا ذکر کیا تھا، اور میرا اشارہ تنویر، ساجد، یعقوب اور فرید کی جانب ہے۔ میں آپ کا اشارہ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں یہ سب بڑی ہی آسانی سے کر لوں گا، لیکن کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ اس قرآن خوانی کی محفل سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن شریف کو پڑھنا نہایت ہی نیک اور ثواب کا کام ہے بابو جی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس صالح عمل کا صلہ اسی دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر ملتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا۔ آپ نے اس منصوبے کو چونکہ جال نمبر 2 کا نام دیا تھا، اسی لیے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ اس جال میں کس کو پھانسنے کی توقع کر رہے ہیں۔ جال نمبر 1، ہم نے کسے پھانسنے کے لیے ڈالنا ہے؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے میں نے الٹا اسی سے پوچھ لیا۔ اغوا کار عمران یا اس کے کسی ساتھی کو قابو کرنے کے لیے، بابو جنید نے جواب دیا۔ جال نمبر 2 کا بھی وہی مقصد ہے بابو جی، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ مجھے 99% یقین ہے کہ عبید کو اغوا کرنے والا شخص آپ ہی کے محلے کا رہائشی ہے، اور اسی طرح میں 90% یہ بھی امید کرتا ہوں کہ وہ نانجاز محفل قرآن خوانی میں بھی ضرور شرکت کرے گا۔ باقی جو اللہ کی مرضی، انسان تو صرف قیاس اور اندازے کے گھوڑے ہی دوڑا سکتا ہے، ہوتا تو وہی جو مالک کی منشا ہو۔ بے شک یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ 13 اکتوبر کی خوشگوار ساہ پیر تھی، گرمی اور حبس انسانوں کو جی بھر کر اذیت پہنچانے کے بعد رخصت ہو چکے تھے۔ گلابی جاڑا اپنی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ ان دنوں رات میں اتنی ٹھنڈک ہو جاتی تھی کہ کچھ بھی ہلکا پھلکا اوڑھنے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی۔ میں اس وقت تک بابو جنید کے گھر میں موجود تھا، مگر بالکل ایک نئے بھیس میں۔ اس تبدیلی کا خیال مجھے مرحوم سابق تھانہ انچارج فضل محمود صاحب کے چھوڑے ہوئے سامان کو دیکھ کر آیا تھا۔ الماری کے اندر کیس فائز اور دیگر قانونی اہم کاغذات کے علاوہ مجھے گیٹ اپ اور میک اپ سے متعلق کئی ایک چیزیں بھی پڑی ہوئی ملی تھیں۔ فضل محمود صاحب نے وہ ساز و سامان کسی مقصد سے اپنی الماری میں بھر کر رکھا ہوا تھا، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ ہاں، البتہ میں نے ان اشیاء کو ڈھنگ سے استعمال کر کے خود کو ایک بارش اور عمر رسیدہ شخص کے روپ میں ضرور ڈھال لیا تھا۔ بابو جی کے گھر کے حال نما کمرے میں اس وقت 35 سے 40 افراد مجھ سمیت قرآن خوانی میں مصروف تھے، جن کی عمریں 15 سے 60 سال کے درمیان تھیں۔ انہی میں گمشدہ عبید علی کے چاروں دوست تنویر، ساجد، یعقوب اور فرید بھی شامل تھے۔ میں ہر ایک کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا اور ان کے دلی جذبات کو نوٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ میں وہاں سب کے لیے اجنبی تھا، حتیٰ کہ بابو جنید کے لیے بھی۔ وہ بھی سلیے میں مجھے نہیں پہچان سکا تھا، اور یہ میری کامیابی اور اداکاری کا ٹھوس ثبوت تھا۔ قرآن خوانی کے بعد جب عبید کی بازیابی کے لیے رب تعالیٰ کے حضور دعا کی جانے لگی تو وہاں موجود ہر شخص کی آمین سے خاص طور پر رقت جھلک رہی تھی۔ وہ سب عبید کے لیے دل سے دعا کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ بری حالت عبید کے دوست تنویر کی تھی۔ وہ دھواں دار انداز میں رو رہا تھا اور پھر روتے روتے اس کی گگی بن گئی۔ وہاں موجود لوگوں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ دعا کے اختتام پر جب لوگ ایک ایک کر کے جانے لگے تو میں نے تنویر کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کا رونا تو رک چکا تھا۔ میں تھانے میں اسے تھانے دار کی حیثیت سے ایک تفصیلی ملاقات کر چکا تھا، لیکن اب میں اسے ایک اجنبی کے طور پر مل رہا تھا۔ بیٹا، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے بڑے ہی شفقت انداز میں اس سے سوال کیا۔
تنویر: تمہارا یہ حال دیکھ کر تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گمشدہ عبید تمہارے بہت زیادہ قریب تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ چاچا جی، عبید میرا جگری یار تھا۔ اگر وہ لمبو میرے ہتھے چڑھ جائے نا تو میں اس کے سینکڑوں ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں۔ برخودار، میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا، تم کس لمبو کی بات کر رہے ہو؟ وہ بندہ جس نے میرے دوست عبید کو غائب کیا ہے، وہ نفرت بھرے انداز میں بولا۔ اس کمینے کا نام عمران ہے۔ وہ عبید کی واپسی کے لیے بابو جی سے 5,000 روپے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تنویر کے منہ سے اغوا کار کے لیے لمبو کا لفظ سن کر میں چونک اٹھا، تاہم میں نے حیرت کے تاثرات کو اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کیا تم اس برے انسان عمران سے مل چکے ہو؟ نہیں جی نہیں، وہ گڑبڑا گیا، میں تو اسے جانتا تک نہیں۔ پھر تمہیں کیسے پتا کہ عبید کو اغوا کرنے والے شخص کا نام عمران ہے اور وہ تمہاری ہی طرح دراز قامت بھی ہے؟ یہ ساری باتیں ہمیں بابو جی نے خود بتائی ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے جدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تمہارے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو بابو جی نے اغوا کار کے بارے میں بتا رکھا ہے؟ ہاں جی، 4 دوستوں کو بابو جی نے کل ایک ساتھ ہی بتایا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر تنویر نے دور بیٹے ساجد، فرید اور یعقوب کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور وہ 4 دوست میرے گرد جمع تھے۔ ان میں ساجد، یعقوب اور درمیانے قد کے تھے، فرید ٹھگنا اور تنویر دراز قامت تھا۔ میں بس صدور تنویر ہی کی طرف متوجہ تھا۔ تمہاری باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بابو جنید اغوا کار سے ملاقات کر چکا ہے، میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ جبھی تو وہ جانتا ہے کہ اس کا نام عمران ہے اور وہ قد میں تمہاری طرح ہی لمبا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس بندے نے جس خط کے ذریعے بابو جی سے 5,000 روپے کا مطالبہ کیا تھا، اس میں اس نے اپنا نام عمران لکھا تھا، اور اس کے قد کے بارے میں تو بس میں نے ایسے ہی اندازہ لگایا ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا جی، میں نے تنویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سسراتے ہوئی آواز میں کہا۔ بعض اوقات انسان کے لگائے ہوئے اندازے 100% درست بھی نکل آتے ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اسی وقت ایک میزبان بابو جنید ہمارے پاس آ گیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیا آپ باہر سے آئے ہیں؟ میں نے آج صبح فیکٹری میں بابو جی کو بتایا تھا کہ میں بھی قرآن خوانی میں حاضری دوں گا، مگر ایسے بھیس بدل کر کے وہ مجھے پہچان نہیں پائے گا۔ میں اس کے لیے قطعی اجنبی تھا، اسی لیے وہ خاص طور پر مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے گھور رہا تھا، جیسے میرے اندر سے ہی مجھے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تنویر، ابھی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بعض اوقات انسان کے اندازے درست ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے دراز قد عبید کے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، دیکھ لو بابا جی کی زندہ مثال تمہارے سامنے ہے، انہوں نے بھی 16 آنے درست اندازہ قائم کیا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر براہ راست بابو جنید سے مخاطب ہو کر ان الفاظ میں اضافہ کیا، جی ہاں، میرا نام ملک نذیر ہے اور میں جھمپر والے کا رہنے والا ہوں۔ 2 روز پہلے یہاں کے تھانے دار ملک صفدر حیات نے اپنے ایک سپاہی کو ہمارے یہاں گاؤں بھیجا تھا۔ اسے کسی عمران نامی ایک ایسے نوجوان کی تلاش تھی جس کے پاس اپنی جیپ ہو۔ ریسچر والی میں کسی بندے کا نام عمران ہے اور نہ ہی کسی جیپ یا کار کا مالک ہے۔ خیر بابو جی، آپ بتائیں، آپ کے بیٹے کی تلاش کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ پولیس عبید کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ پہلے اس تھانے میں فضل محمود صاحب انچارج ہوا کرتے تھے، وہ بڑے ہی تجربے کار تھانے دار تھے، مگر نیا تھانے دار تو کسی کام کا نہیں۔ 3 دن گزر گئے اور یہ ابھی تک آپ کے بیٹے کو بازیاب بھی نہیں کروا سکا۔ اس حرام نے تو ملک برادری کی ناک ہی کٹوا دی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اوپر سے سفارش لگواؤں۔ میرا ایک سالہ ایس پی پولیس میں ہے، جو وہ ملک صفدر حیات پر دباؤ ڈالے گا تو اس کی دوڑیں لگ جائیں گی۔ بابو جی، ہم باہر جا رہے ہیں، تنویر نے چور نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بابو جنید سے کہا۔ اگر آپ کو ہم میں سے کسی کی ضرورت ہو تو آواز لگا دینا۔ ہاں ٹھیک ہے، بابو جی نے بھی سرسری انداز میں کہا۔ وہ چاروں حال نما کمرے سے نکل گئے تو بابو جنید نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، میں آپ کی کارکردگی سے مطمئن ہوں، اسی لیے کسی ایس پی ڈی ایس پی کی سفارش لگانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اوہ، تو آپ نے مجھے پہچان لیا۔ خوشبو چاہے کسی بھی رنگ اور روپ میں کیوں نہ ہو، وہ پہچان لی جاتی ہے تھانے دار صاحب۔ وہ میرے چہرے پر نگاہ جما کر معنی خیز انداز میں بولا، میں اس وقت آج سے 25-30 سال کے عمر رسیدہ بارش ملک صفدر حیات کو دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال یہ آپ کا گیٹ اپ مجھے بہت پسند آیا۔ آپ یہ بتائیں، آپ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہاں آئے تھے وہ پورا ہوا کہ نہیں؟ آپ کے سوال کا جواب میں کل کسی وقت دوں گا بابو جی۔ ٹھیک ہے جناب، جیسا آپ کو مناسب لگے، اس نے کہا۔ میں کل کا انتظار کر لوں گا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ جی جان سے میرے بیٹے کو
بازیاب کروانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے بابو جی، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ دعا مومن کا خاص ہتھیار ہے۔ کوشش کی اپنی ایک جگہ خاص اہمیت ہے، لیکن بغیر دعا کے ہر کوشش ایسے ہی ہے جیسے بغیر بگاری ہوئی پھیکی پھیکی دال۔ وہ ہمیں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے کہا بابو جی، میں نے آپ کی طرف آنے سے پہلے اپنا ایک سادہ لباس مسلح اہلکار کو فیکٹری کے سامنے متعین کر دیا ہے، لہذا بغیر کسی ڈر خوف کے وہاں پر جا سکتے ہیں۔ آپ کے کارخانے کے اندر یا باہر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو میرا وہ بندہ بآسانی ہینڈل کر لے گا۔ بابو جنید نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں اس کے گھر سے باہر نکل کر آ گیا۔ جب ہمارے درمیان یہ اہم گفتگو ہو رہی تھی تو قریب میں کوئی بھی بندہ یا اس کی ذات موجود نہیں تھی۔ پولیس کی ٹریننگ کے دوران میں ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جب کوئی انسان کی کوئی چیز گم ہو جائے تو پہلا شک انہی لوگوں پر کرنا چاہیے جو گم شدہ انسان یا اس شے کے بہت نزدیک ہوں، یعنی انہیں اس انسان یا اس چیز تک آسانی سے رسائی حاصل ہو۔ جب عبید علی کی گمشدگی کا کیس میرے پاس آیا تھا تو میں نے ابتدائی طور پر لاپتہ نوجوان کی فیملی اور اس کے 4 گہرے دوستوں کو اپنے شک کے دائرے میں رکھ لیا۔ بعد ازاں میں نے بابو جنید، اس کی بیوی زاہدہ اور بیٹی فرزانہ کوثر کو کلین چٹ دے دی۔ تاہم تنویر، ساجد، یعقوب اور فرید کو میں نے اپنے خاص مخبروں کے ذریعے کڑی نگرانی میں رکھا ہوا تھا۔ میرے وہ کائیہ بندے روزانہ کی بنیادوں پر مجھے ان چاروں کی سرگرمیوں کی رپورٹ دیا کرتے تھے۔ 2 ہی دن میں ساجد، یعقوب اور فرید مجھے بے ضرر اور عبید کی پراسرار گمشدگی کے حوالے سے غیر متعلق نظر آنے لگے، جبکہ تنویر دن میں 2 مرتبہ محلہ بختے والی کا چکر بڑی پابندی سے لگا رہا تھا۔ اس کی بیٹھک الیاس نامی ایک بندے کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ الیاس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میرے مخبروں نے جو معلومات مجھے فراہم کی اس کے مطابق الیاس نے محلہ بختے میں روٹی بیچنے کی ایک مشین اپنے گھر کے صحن میں لگا رکھی تھی اور وہ خود اکیلا ہی 2 کمروں کے اس مکان میں رہتا تھا۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ الیاس اور تنویر کی دوستی کو زیادہ وقت نہیں ہوا۔ وہ روزانہ آپس میں کیا باتیں کرتے تھے یہ تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن ان غیر یقینی اور الجھے ہوئے حالات میں تنویر اور الیاس کی ذات میری نظر میں مشکوک سے مشکوک تر ہوتی چلی گئی۔ ان دونوں پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے مجھے ایک انوکھا تجربہ کرنا تھا تاکہ ناکامی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ وہ دونوں دوست میرے لوگوں کی کڑی نگرانی میں تھے۔ ان کے فرار یا اچانک غائب ہو جانے کی تمام راہوں کو میں نے ختم کر دیا تھا۔ میں نے بھی جس انوکھے تجربے کا ذکر کیا وہ گزشتہ والی محفل قرآن خوانی تھی جو میری فرمائش پر بابو جنید نے اپنے گھر میں رکھی اور جس میں میں بیس بدل کر شریک ہوا۔ میں نے بڑے ہی سلیقے سے تنویر کے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکلوا دیں جن کی وجہ سے اس کی ذات پر میرا شک اور پختہ ہو گیا، خاص طور پر جب میں نے بابو جنید سے یہ کہا کہ میرا ایک سالہ ایس پی پولیس ہے تو یہ سن کر تنویر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ وہاں سے فوری طور پر کھسک لیا۔ اس تناظر میں میرا ہوم ورک مکمل ہو چکا تھا، اب ہمارے ایکشن کی باری تھی۔ اس نیک کام کے لیے میں نے 14 اکتوبر کی دوپہر کا انتخاب کیا۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق تنویر الیاس سے ملنے کے لیے ایک آدھ بار دن میں آیا کرتا تھا اور دوسری مرتبہ مغرب کے بعد جب اندھیرا چھا جاتا۔ دن میں وہ 10 اور 12 بجے کے درمیان چکر لگاتا۔ میں نے اسی مشن کے لیے 2 ٹیمیں ترتیب دیں۔ ایک ٹیم میں حوالدار ناصر شاہ اور کانسٹیبل سلیم احمد تھے اور دوسری ٹیم میں میرے ساتھ کانسٹیبل وحید چودھری تھا۔ میں نے اپنے مخبروں کو خصوصی ہدایت جاری کر دی۔ وہ چاقو چوبند تھے۔ پروگرام کے مطابق حوالدار ناصر شاہ نے اس وقت تنویر کو حراست میں لینا تھا جب وہ دن میں الیاس سے ملاقات کر کے واپس جا رہا ہوتا، یعنی محلہ بختے والا سے نکل کر باغبان پورہ کی طرف جاتے وقت۔ گرفتاری کے بعد تنویر کو فی الفور تھانے کے حوالات میں پہنچا دیا جاتا۔ اس کے بعد ہماری باری تھی۔ میزر کانسٹیبل وحید چودھری کی مویت میں محلہ بختے والا کی اس کچی سڑک کے کنارے پر کھڑا تھا جس کی دوسری جانب الیاس کا مکان تھا، اور اس مکان میں الیاس نے روئی دھونے کی مشین لگا رکھی تھی اور اس کے ایک جانب لکڑیوں کی ٹال تھی اور دوسری طرف گندم پیسنے والی چکی۔ ملک صاحب، وحید چودھری نے اطلاع فراہم کرنے والے انداز میں کہا، تنویر الیاس کے مکان سے نکل کر اپنی سائیکل پر سوار ہو چکا ہے۔ ہاں، دیکھ لیا ہے میں نے بھی اسے، میں نے کہا۔ وہ یہاں سے دفع ہو جائے پھر ہم اپنی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ کہاں دفع ہوگا وہ جناب، اگلے چور پر تو حوالدار صاحب نے اسے گرفتار کر لینا ہے، اس کے بعد وہ ہوگا اور ہمارے تانے کی حوالات۔ ہر شخص کو کرنے کا پھل ملتا ہے چودھری جی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے مالکار کہتے ہیں، جس نے جو بھی کیا وہ اسے بھگتنا ہوگا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ انسان اپنے اعمال سے جان نہیں چھڑا سکتا۔
ٹھیک ٹھیک بہت کر لیا چودھری جی، اب ٹھیک کرنے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ میرے ساتھ، ہمیں الیاس کی خیریت اب دریافت کرنا ہے۔ تنویر اپنی سائیکل پر سوار وہاں سے جا چکا تھا، اب ہماری باری تھی۔ ہم بڑی آہستگی سے کچی سڑک پار کرنے لگے اور ٹہلنے والے انداز میں الیاس کے مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ گھر کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ گھر کے صحن میں الیاس نے روئی دھونے کی مشین لگا رکھی تھی، چونکہ موت اور گھاگ کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، اس لیے ان کی آمد اور استقبال کے لیے ہر وقت کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھنا پڑتے ہیں۔ دروازہ کھلا ہونے کے باوجود بھی میں نے دستک دینا ضروری جانا اور اس کے ساتھ ہی الیاس کا نام لے کر آواز بھی لگا دی۔ 1 منٹ سے پہلے بھی جو شخص دروازے پر آیا، عمر 45 اور 50 کے درمیان ہوگی۔ ہر چہرہ ہی خالق بناتا ہے اور کسی کے قد و خال کو اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، لیکن یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے سامنے کھڑا وہ شخص ایک سنت یافتہ بدصورت انسان تھا۔ میں اور وہی چودھری اس وقت یونیفارم میں تھے۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی اس کا چہرہ فک ہو گیا، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ سرکار، آپ میرے غریب خانے پر سب خیریت تو ہے؟ اگرچہ اس نے اندرونی کیفیت کو چھپانے کی اپنی سی کوشش کی، لیکن اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اپنے سامنے باب وردی 2 پولیس والوں کو دیکھ کر وہ اندر اور باہر سے ہل گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے لیے میرے غریب خانے کے الفاظ استعمال کیے، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ الیاس تھا۔ پھر بھی میں نے تصدیق کی، الیاس ہو تم؟ جی ہاں، اس نے ہمیں جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پچھلے سوال کو بھی دہرایا، سرکار سب خیریت تو ہے؟ الیاس پولیس اور ڈاکٹر کبھی خیریت سے کسی کے گھر نہیں جاتے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں پریشانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں یہاں پر اپنے اسٹاف کی رضائیوں، لحاف وغیرہ کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ وہ میری اس چال میں آ گیا۔ میرا مدعا سن کر اس کی جان میں جان آئی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، کیوں نہیں، اور ایک طرف ہٹ گیا۔ آپ کا اپنا گھر ہے یہ، آپ جب چاہیں یہاں پر آ سکتے ہیں۔ حکم کریں جناب، میں آپ کے اسٹاف کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ الیاس، میرے اسٹاف اور ان کے لحافوں کو بھول جاؤ، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں یہاں تم سے خدمت کروانے نہیں بلکہ تمہاری خدمت کرنے آیا ہوں۔ پھر میں نے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا۔ وہی چودھری نے فوراً سے پیش کر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ چودھری جی، دروازے کو اندر سے لاک کر دیں۔ الیاس، میں نے قہرناک نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، اب تم شرافت کا مظاہرہ کرو گے یا زبان کھلوانے کے لیے مجھے تمہاری ہڈی پسلی یہ کرنا پڑے گی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تنویر تمہارے پاس کیوں آتا ہے؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ تنویر؟ وہ ڈٹائی سے اپنی ناواقفیت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میں تو کسی تنویر کو نہیں جانتا، اور آپ؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ میری سین میں اس قدر غصہ بھرا ہوا تھا کہ الیاس کے گال پر میری انگلیوں کا پنجہ چھپ گیا۔ تمہارے حافظے کو تازہ کرنے کے لیے ایک جھٹکا کافی ہے یا یہیں پر میں تمہاری لاش گرا دوں؟ ملک صاحب اس بذات کو اپنے ساتھ تھانے لیے چلتے ہیں، وہاں اس کی زبان بڑی ٹھیک سے روا ہو جائے گی۔ تھانے تو اسے جانا ہی پڑے گا، میں نے جواب دیا، لیکن اس سے پہلے میں اس کے گھر کی مکمل تلاشی لینی ہوگی۔ ذرا پتہ تو چلے کہ اس نے اپنے گھر میں کون سا شہر لگا رکھا ہے جو وہ لمبو صبح شام یہاں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ الیاس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس کے گھر میں 2 کمرے تھے، جن میں سے ایک کمرے کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے الیاس سے کہا کہ اس تالے کو کھول کر دکھاؤ، تم نے اس کمرے میں کون سا خزانہ چھپا رکھا ہے؟ اس تالے کی چابی تنویر کے پاس ہے، الیاس نے بتایا۔ میں نے روئی دھونے والی مشین کی ٹول کٹ میں سے ایک وزنی ہتھوڑا اٹھایا اور اس کی 2 طوفانی ضربات سے تالے کو توڑ ڈالا۔ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو عبید کی بازیابی کا عمل مکمل ہو گیا۔ ہمارے تھانے پہنچنے سے پہلے ہی حوالدار ناصر شاہ نے تنویر کو حوالات میں ڈال دیا تھا۔ میں نے ایک بندہ بھیج کر بابو جنید کو بھی تھانے بلوا لیا کہ اس کے لخت جگر عبید کو میں نے اس کے حوالے کر سکوں۔ الیاس اور تنویر کے حلیفہ بیان سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تنویر نے 1000 روپے کا لالچ دے کر الیاس کو اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ وہ چند روز تک عبید کو اپنے گھر میں بند رکھ سکے۔ عبید کو مسلسل نشہ آور دوا دی جا رہی تھی تاکہ وہ چیخ چلا کر کسی کو اپنی جانب متوجہ نہ کر سکے۔ تنویر کا مسئلہ یہ تھا کہ اسے ایک ویگن خریدنا تھی، مگر اس کی ماں زرعی اراضی فروخت کرنے کو تیار نہیں تھی، لہذا اس کے شیطان دماغ نے پیسہ بنانے کے لیے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا۔ بابو جنید جب اپنے بیٹے کو لے کر تھانے سے رخصت ہونے لگا تو میں نے ازار آئے پوچھ لیا، بابو جی، آپ کے علاقے کا تھانے دار ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا کسی ایس پی سے اسے ڈانٹ لگوائی جائے؟ اسے معنی خیز انداز میں مجھے دیکھا اور زیر لب مسکرا کر کہا، سوچ کر جواب دوں گا۔ میں ان باپ بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔